السلام علیکم، ست سری اکال۔ آج کی اس شام جس محبت، پیار اور سولیڈیرٹی کا آپ سب نے اظہار کیا ہے، کاش 70 سال پہلے 1947 کے دور میں ہماری اکالی لیڈرشپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں، کانگریس پارٹی، گاندھی نہرو پٹیل ٹرائیو، وہ کس قدر چانکیہ جو میکیاویلی سے بہت پہلے ہوا، اس کے کورٹنیتی شاستر کے چاروں ہتھیار سام دام دنڈ بھید استعمال کر رہے ہیں، تو آج یہ نوبت نہ ہوتی کہ وہ تیسری اکائی سے قوم ان کے ہاتھوں غلامی میں جکڑی جاتی، ان کے ظلم کا شکار ہوتی جنہوں نے کبھی اتہاس میں 1000 سال تک آزادی کا مطلب ہی نہیں سمجھا اور غلامی کو اس قدر قبول کیا کہ انہوں نے سنسکرت میں ایک شلوک لکھا ہے، دلیشورو ایشورو، کہ دلی کا بادشاہ ہی خدا ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا، سر شوبھا سنگھ جو خوشونت سنگھ پاپولر جرنلسٹ کے فادر تھے، ان کا دوستانہ تھا قائد اعظم کے ساتھ، اور خوشونت سنگھ کی میرج میں بھی قائد اعظم شامل ہوئے۔ انہوں نے جو سکھ لیڈرشپ کا اس وقت ڈیلیما تھا، اس پہ ایک بات کہی جس کو بیتی صدی کے مہان سکھ فلاسفر سردار کپور سنگھ نے اپنی آٹو بایوگرافی، جس کا نام انہوں نے ساچی ساخی رکھا ہے، اس میں درج کیا ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا، Sikhs are politically naive. They have seen Hindus as the co-slaves, but when they will see them as the rulers, they will see their true face, when the Hindus will be the masters and Sikhs will be the slaves. مطلب بہت ظاہر ہے، اور اس 70 سال کے وقت نے ہمیں کچھ نہ کچھ سیانہ تو بنایا ہے، کچھ نہ کچھ تو وائز ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جو پلیٹ فارم پاکستانی امریکن تھنک ٹینک کے ذریعے سے ہمیں آپس میں مل بیٹھنے کا ملا، بہت اچھی بات ہے۔ یہ ایک کمزوری ہے جب ہم برے صغیر کی ان 3 قوموں کی طرف دیکھتے ہیں، تو ایک بات جس کے لیے ہندوؤں کو داد دینی پڑے گی، بے شک وہ کاورڈ ہیں، شیولرس نہیں ہیں، بہادر نہیں ہیں، ایماندار بھی نہیں ہیں، چھل کپٹ بھی ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوئے، لیکن آپ دیکھیے کہ کیا کارن ہے کہ 1000 سال کی غلامی کے بعد، شنکرا کے بعد، جس کو انہوں نے آچاریہ، گریٹ ٹیچر، اور شنکرا وہ مرڈرر ہے جس نے برے صغیر سے بدھزم کا صفایا کر دیا۔ اور میں یہ ریکمینڈ بھی کروں گا، بانگے دھرا کتاب ہے علامہ اقبال کی، اور اس میں ایک نظم ہے گرو نانک کے اوپر، میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن انہوں نے بدھ کی بات سے بات شروع کی، گرو نانک کو عقیدت بھیٹ کرتے ہوئے، اور انہوں نے اس نظم میں کہا، تم نے پیغام گوتم کی ذرا پرواہ نہ کی، قدر جانی نہ تم نے اپنے گوہر یک دانا کی۔ اور ایک بات جو اس زمین پہ، اس سرزمین پہ جو شاستر، وید، سمرتیوں کی، جس کو آج جس دھوکے کے ساتھ
یہ دنیا کو بیچنے میں کامیاب ہیں ہندوتوی. کوئی انٹرنیشنل یوگا ڈے بن رہا ہے, کہیں وہ بچرز مرڈرز کی زمین کو اہنسا پرمو دھرما گاندھی کو کیسے بیچا ہے انہوں نے دنیا میں. تو ایک بات بڑی ظاہرہ طور پہ علامہ اقبال جو سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہیں, انہوں نے کہا کہ بدھ کو کیسے اگنور کیا. تو انہوں نے اپنی اس نظم میں کہا کہ آشکار اس نے کیا جو زندگی کا راز تھا ہند کو, لیکن خیالی فلسفہ پہ ناز تھا. شمائے حق سے جو منور ہو یہ وہ محفل نہ تھی, بارش رحمت ہوئی لیکن زمیں قابل نہ تھی. اب وہ ڈرائی فلسفہ بدھ کا اور جن کے ہاتھ آج پولیٹیکل پاور ہے, اس بات کا خیال رہے جب علامہ اقبال نے یہ کہا تو ان کے ہاتھ پولیٹیکل پاور نہیں تھی, یہ سلیو تھے باقیوں کی طرح. اور اس سارے میں کیسے بدھ کے اس تھاٹ کو ڈسٹرائے کیا اور اس کو سمجھنا ضروری ہے. جب علامہ اقبال کہتے ہیں برہمن سرشار ہے اب تک, میں پندار میں شمائے گوتم جل رہی ہے محفل اگیار میں, کہ آج بھی برہمن سرشار ہے. اور بدھ کی بات چائنا, تھائی لینڈ, جاپان, دنیا بھر میں ہے, لیکن وہاں سے اس آواز کو ختم کر دیا گیا اور بدھ کدا پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا. بدھ کدا پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا, نور ابراہم سے آذر کا گھر روشن ہوا. پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے, ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے. تو ظاہر ہے کہ جو بات آج ہم کر رہے ہیں یہ توحید کی آواز, یہ توحید کی آپس میں ایک کامننس. اور جس کو مجھے یاد ہے 1977-8 کی بات, چنڈی گڑھ میں ایک سیمینار کیا گیا انٹلیکچوئل سکھ فورم کی طرف سے, اور اس کا سبجیکٹ تھا خالصتان وائی ناٹ. اور اس کو پریزائڈ کرنے کے لیے سید عبداللہ بخاری جو جامع مسجد دلی کے امام تھے ان کو بلایا گیا تھا. اور انہوں نے اپنے اوپننگ کامنٹ میں یہ بات کہی کہ سکھ اور مسلمان ازلوں سے توحید کی جنجیر سے بندھے ہوئے ہیں. تو یہ جو کامننس کی بات, اور انفارچونیٹلی 1947 کا وہ دور, اور علامہ اقبال نے جہاں قائد اعظم کو انفلوئنس کیا ہے وہاں انہوں نے سردار کپور سنگھ کو بھی انفلوئنس کیا ہے. اور جب علامہ اقبال کے وہ اسٹوڈنٹ بھی تھے فلسفی کے پنجاب یونیورسٹی لاہور میں, اور ایک واقعہ سردار کپور سنگھ نے اور لکھا ہے اپنی اس ساچی ساکھی میں کہ وہ بھی بعد میں وہ ICS بنے, گجرات میں جو پاکستان کا ضلع ہے وہاں ڈپٹی کمشنر بھی رہے 16-17 سال کے بعد. ان کو تب نہرو نے, وہ ایک شخص ہے جو ICS سے سب قانونوں کو جو ہے وہ تلانجلی دے کے ڈسمس کیا گیا تھا, کیونکہ جب وہ ڈپٹی کمشنر کانگڑا تھے 1947 میں تو ان کو ایک سرکولر جو کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, چندو لال ترویدی پنجاب کا گورنر تھا, پٹیل ہوم منسٹر تھا, نہرو پرائم منسٹر تھا, وہ سرکولر آیا ایز اے ڈپٹی کمشنر پنجاب کے اس وقت 17-18 ضلع اس طرف تھے, اور وہ سرکولر تھا 10 اکتوبر 1947 کا. کیونکہ جو میں یہ پوائنٹس دے رہا ہوں یہ اس کانسیپٹ کو سمجھنے میں مدد کریں گے کہ سکھوں کا وابستہ آج کس رجیم سے ہے. بھارت کے نقشے میں قید 170 ملین مسلمز کس رجیم کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں,
اور جموں کشمیر کے وہ بہادر لوگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جس قدر لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکلے، اگر آج ہم پرجوش انداز سے خالصتان کی تحریک کی بات دوبارہ کر رہے ہیں تو اس کا کریڈٹ بھی ہمارے ان کشمیری بھائیوں بہنوں کو جاتا ہے جو گولیوں کے چلتے سامنے نکلے اور پچھلے لگ بھگ 2.5-3 مہینے میں 100 سے زیادہ شہید، سینکڑوں جن کے آنکھوں کا نور چلا گیا، 15,000 سے زیادہ زخمی. پھر بھی ساری کشمیر کی فضا میں یہی شبد گونج رہے ہیں، یہی الفاظ گونج رہے ہیں: آزادی، آزادی، آزادی. اور اس بات کا احساس سکھوں کو ایک دم بعد ہو گیا تھا کہ ہم نے کتنا بڑا بلنڈر کیا ہے. 10 اکتوبر 1947 کا وہ سرکولر جب سردار کپور سنگھ ڈپٹی کمشنر کانگڑا نے پڑھا تو اس کے بالکل جو انہوں نے بعد میں کوٹ بھی کیا الفاظ تھے: Sikhs are a criminal tribe and a menace to the law-abiding Hindus. Deputy commissioners are given powers that they should curb these anti-law people. Now, اور بھی 1-2 لائنیں تھی پر میں اس کو بریف میں رکھوں گا کہ سکھ ایک جرائم پیشہ قبیلہ ہیں اور قانون کو ماننے والے ہندوؤں کے لیے یہ بہت بڑی سردردی ہیں یا ان کے لیے ایک تکلیف دہ ہیں. اور ڈپٹی کمشنرز کو یہ اختیار دیے جاتے ہیں کہ وہ ان لا لیس کرمنل لوگوں کی ایکٹیویٹیز کو کرب کرنے کے لیے جو بھی ضروری سمجھیں وہ قدم اٹھائیں. سردار کپور سنگھ نے پروٹیسٹ کیا. نتیجے کے طور پہ تھوڑی دیر بعد انہیں ہوشیارپور ڈسٹرکٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا اور 16 سال کی نوکری، سبھی قانون جو ہیں وہ طاق پہ رکھ کے ان کو ڈسمس کیا گیا. انہوں نے کیس لڑا ہائی کورٹ پہ، سپریم کورٹ پہ، لیکن کہیں بھی سنوائی نہیں تھی. تو انہوں نے 3 شبد کہے، 3 الفاظ کہے ساچی ساکھی میں: ملک ہندو کا، راج تکڑی کا، گرو راکھا بھائی سکھڑے کا. کہ اوور نائٹ سکھ سکھڑے ہو گئے. تکڑی میں نہرو، پٹیل، چندو لال ترویدی اور ہندو کا ملک. یہاں سے ہماری سٹرگل کی شروعات ہوتی. اور جو سر کپور سنگھ نے قائد اعظم کے ساتھ اپنے ڈائلاگ کی بات کی، دونوں انگلینڈ جا رہے تھے. یہ اسٹوڈنٹ تھے وہاں کیمبرج یونیورسٹی میں کپور سنگھ، اور سمندری جہاز کا سفر ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. تو راستے میں آپس میں کوائٹ فیملیئرٹی ہوئی. تو ایک دن، یہ سر کپور سنگھ کا کوٹ ہے، قائد اعظم نے بات چیت میں ان سے پوچھا کہ اسلام نے سکھوں کا دایاں ہاتھ پکڑا ہوئے پر وہ اپنا منہ ہمیشہ ہندوؤں کی طرف رکھتے ہیں، کیا کارن ہے؟ کہ اسلام از ہولڈنگ دا رائٹ ہینڈ آف دا سکھس بٹ دے کیپ دیئر فیس ٹوورڈز دا ہندوز. واٹس دا ریزن؟ تو سر کپور سنگھ نے جواب دیا: دس از ناٹ اے اسپرچل ٹریٹ، دس از اے ہسٹوریکل پری ڈسپوزیشن. اور قائد اعظم نے کہا: یو ہیو اسپوکن پروفاؤنڈلی. انہوں نے کہا یہ اسپرچل ٹریٹ نہیں ہے. اسپرچل ٹریٹ میں تو آج جب ہم بات کر رہے ہیں اور جب میں الگ الگ اسپیکرز جنہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے باتیں کی تو میرے دماغ میں بابا فرید شکر گنج جو گرو نانک صاحب سے بھی آلموسٹ 3 صدیاں پہلے ہوئے. گرو نانک صاحب ان کے مقام پاک پٹن خود گئے، ان کے جو وارث تھے، کیونکہ انہوں نے بھی فرید شبد استعمال کیا جو آگے ان کے گدی نشین رہے، اور ان کے اس کلام کو لائے. آپ میں سے شاید بہت سارے جانتے ہوں کہ گرو گرنتھ صاحب جو ہمارے لیے ایٹرنل جو ہے گرو ہیں، اس میں بابا فرید کا کلام ہے. 130 سے زیادہ ان کے شلوک شبد کپلٹ کے لیے استعمال ہوتے اور 5 کے قریب شبد
اور وہ سب سے اہم بانی ہم بابا فرید کی مانتے ہیں. اور ان کا ایک سلوک ہے جہاں بابا فرید کہتے ہیں بار پرایا بیسنا سائیں مجھے نہ دے، بار پرایا بیسنا سائیں مجھے نہ دے، جے تو ایوے رقصی جیو سریروں لے. کہ مجھے کسی کے دروازے پر اے سائیں، اے خداوند، اے اللہ تعالی، اے واحگرو، اے رب، مجھے کسی کے دروازے پہ بار کے سامنے محتاج ہو کے نہ بٹھانا. اگر وہ سچویشن آ جائے تو اس سے مرنا بہتر ہے. لیکن اسی گرو گرنتھ صاحب میں جہاں یہ بار پرائے بیسنے کی بات ہے، وہاں کبیر صاحب جن کا بہت سارا کلام گرو گرنتھ صاحب میں ہے، انہوں نے ایک میسج اس کے ساتھ جوڑا، سورہ سو پہچانی ہے جو لڑے دین کے ہیت، پرزا پرزا کٹ مرے کبو نہ چھاڑے کھیت. کہ وہی سوربیر، وہی بہادر، وہی یودھا کہلانے کا حقدار ہے جو دین کی خاطر، ڈاؤن ٹراڈن کی خاطر، اپریسڈ کی خاطر، جو ظلم کرنے والے کو چیلنج کرتے ہیں، جنگ کے میدان میں نکلتے ہیں. پرزا پرزا کٹ مرے، وہ اس کے شریر کا ایک ایک انگ کٹ جائے، کبو نہ چھاڑے کھیت، وہ کبھی میدان کو نہیں چھوڑے گا. یہ دوسرا انداز جس کو جب ہم 70 سال کی سٹرگل کو دیکھتے ہیں، کشمیریوں کے سنگھرش سٹرگل کے بارے میں، جیسے سردار سوار صاحب نے UN سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن سے لے کر آج بار بار یہ جس کو منتر کی طرح دہرایا جا رہا ہے. اگر آپ یہ برہمن واد کا ایک پارٹ دیکھیں تو یہ کوئی سب کے لیے اوپن جن جناردن جس کو یہ خود کہتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے. برہمن کنٹرول کرتے ہیں. اور بہت اچھا ایک لقب پنڈت استعمال کیا گیا تھا، بہت ساروں کو شاید معلوم نہ ہو، امریکہ میں بھی ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے بوسٹن پنڈتس، بوسٹن پنڈتس. سو ییل ہو، ہارورڈ ہو، ان کے جو لوگ ہیں وہی واشنگٹن ڈی سی کے تھنک ٹینکس میں بیٹھ کے واشنگٹن ڈی سی کے ریئل ڈیسیجن میکر ہیں. اور جب تھنک ٹینک کی بات ہوتی ہے جس کی اہمیت شاید ہمارے خطے کے لوگوں کو بہت کم سمجھ میں آتی ہے، جو کچھ بیٹھ کے US کانگریس میں ہوتے ہیں، جو کچھ وائٹ ہاؤس میں ہوتے ہیں، جو کچھ پینٹاگن میں ڈیسیجن لیے جاتے ہیں، ان کے پیچھے وہ اوپینین میکر، وہ تھنک ٹینک، وہ بوسٹن پنڈتس ہیں جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اسرائیل کا کیس کوئی اوور نائٹ نہیں ہے، اور آج تک اس کے باوجود کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا نہیں کر رہے، لیکن وہ وکٹم بنے ہوئے ہیں. انہوں نے وہ کنٹرول کیا ہوا ہے. وہ کارنیگی انڈومنٹ ہو، وہ فریڈم ہاؤس ہو، یہ اشیش ٹیلی جیسے لوگ کون ہیں جو ایک دم کچھ ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہوتے ہیں اور ایک دم یہاں پہ اس کو وہ کچھ اور رنگ دے دیتے ہیں. اور اچھی بات ہے کہ ہمیں سمجھ آیا کہ تھنک ٹینک اوپینین میکنگ کیا ہوتی ہے. اور یہ بوسٹن پنڈت ٹرم بھی اس بات کے لیے نکلی کہ پنڈت کا دماغ دیکھو، پنڈت کا وہ دیکھو 4000 سال سے کیسے اپنا جھوٹ بیچ رہے ہیں. رگ ویدا جو وہاں کی سب سے پرانی دھرم پستک مانی جاتی ہے، یہ کاسٹ سسٹم اس سے نکلتا ہے. اور گاندھی جس کو بہت بڑا اہنسا کا، نان وائلنس کا بنا کے پیش کیا گیا جیسے جیسس کے بعد یہی پیدا ہوا ہو، پر میں سمجھتا ہوں اویئرنیس سامنے آ رہی ہے. جون کے مہینے میں پرناب مکھرجی نے گھانا کی ایک یونیورسٹی میں گاندھی کا بت جو ہے اس سے وہ پردہ اٹھایا. یہ 4-5 مہینوں میں 1000 سے زیادہ ان کے پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس نے پیٹیشن کی کہ جس گاندھی کو آپ نے یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے یونیورسٹی میں، یہ تو سب سے بڑا ریسسٹ ہے.
اور جس 18-19 سال کی گاندھی کی ساؤتھ افریقہ کی سٹرگل کو آسمان پہ اٹھایا جاتا ہے. ہمارا یہ ایک بدقسمتی ہے. اور میں صرف پنجاب ہمارے چڑھدا یا لہندا جنوں سی کہنے اس کی بات نہیں کرتا ہے. سکھوں اور مسلمانوں میں، اور میں کئی بار حیران ہوتا ہوں کہ کس قدر جو لرننگ کی بات اسلام میں رہی، کس قدر الگ الگ اسلامک سویلائزیشنز نے جگہ جگہ پہ لرننگ کو، اسکالرز کو دیا، ان کو انکریج کیا. کیسے دنیا میں ان 1400 سال میں کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے اسلام کی ٹورڈز دا فیلڈ آف ایجوکیشن. لیکن آج ہم دونوں قوموں کو پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں ہے، اور نتیجے کے طور پہ جو آج دہلی کو کنٹرول کر رہے ہیں، 1 بلین 300 ملین کا ملک، انہوں نے یہاں ہر تھنک ٹینک میں اپنی رسوائی کی ہوئی ہے. مین سٹریم یہاں کے میڈیا کو بھی قابو کیا ہوا ہے، اور جس شان سے وہ اپنا جھوٹ بیچتے ہیں. کاسٹ سسٹم کی بات جو رگ وید سے شروع ہوتی ہے. گاندھی ساؤتھ افریقہ میں کوئی انسانی برابری کے حقوق کی سٹرگل نہیں کر رہا تھا. اس کا آرگومنٹ تھا کہ آپ کے قانون 2 طرح کے ہیں، ایک وائٹس کے لیے ہے، ایک بلیکس کے لیے ہے، جس میں گجراتی بھی تھے، کہ ہم یہ انسیولائزڈ بلیکس نہیں ہیں، ہم گجراتی ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہیں، اور ہمارے لیے الگ قانون ہو. وہ قانون نہیں جو ان انسیولائزڈ جاہل لوگوں کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں. یہ گاندھی کی سٹرگل تھی، اور ایونچولی کھانا یونیورسٹی کے ان ہائر آفیشلز کو وہ بت وہاں سے ہٹانا پڑا. یہ کل کی مین نیوز تھی، اور یہ انہوں نے کہا کہ گاندھی سے بڑا ریسسٹ کوئی نہیں تھا. آپ ہندوستان کی انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ منسٹری نے کمپلیٹ ورکس آف گاندھی پبلش کیے. ان میں آپ دیکھ لیجئے، ایک بھی لائن نہیں ہے جہاں گاندھی نے کاسٹ سسٹم کو کنڈیم کیا ہو. یہ ورسٹ اپارتھائیڈ ہے، اور جن کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں، اگر دشمن کو نہیں سمجھیں گے. یہاں بھی سلیوری تھی، ڈسکریمنیشن ہے، ہم بھی کئی بار سوشل لیول پہ کرتے ہیں، پر نہ یہ اسلام کا حصہ رہا، نہ کرسچینٹی کا ہے، نہ سکھزم کا ہے. لیکن جو کاسٹ سسٹم کو نہیں مانتا ہے، جو برہمن کشتری ویشیہ شودر کی اس ڈویژن کو نہیں مانتا ہے، وہ ہندو ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے گاندھی نے کبھی بھی کاسٹ سسٹم کو کنڈیم نہیں کیا ہے، اور اس کے برعکس اس نے یہ کہا کہ شودروں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے. اب ان کے وعدوں پہ لاروں پہ ہم نے اعتبار کیا. اکثر یہ میں کوٹ کرتا ہوں اپنی رائٹنگز میں بھی اور ڈسکشنز میں بھی، کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے گاندھی کے بارے میں کہا، whenever Gandhi has come to meet me, he has come to cheat me. یہ جب بھی وہ مجھے ملنے آیا، دل میں کپٹ چھپا کے آیا. اور سکھوں کی بدقسمتی کہیں، ہماری 2 وقت کی پریئر میں، ارداس میں کچھ شبد، کچھ الفاظ ہیں جن میں ہم اللہ تعالیٰ سے، اکال پرکھ سے، رب سے مانگتے ہیں کہ سکھوں کو بھروسہ دان، وسا دان، اور بھی بہت سے ایسی ہم گفٹس مانگتے ہیں. بھروسہ از سیلف کانفیڈینس اینڈ وسا از ٹرسٹ آن دا ادرس. سو اس بات نے ہمیں ایک سمپل مائنڈڈ بنایا ہے. ہم برہمن کے کنوولیٹڈ مائنڈ کو نہیں سمجھ سکے. ہم ان کے جو بھی گاندھی نے کہا، 1929 میں کہا، نہرو نے کہا، آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے ریزولوشنز کیے، 1946 میں فائنلی جواہر لال نہرو کی یہ کوٹ آج بھی دیکھی جا سکتی ہے، جو گاندھی کی پبلیکیشنز تھی اس زمانے میں، ینگ انڈیا اور ہری جن. اس میں کہا کہ بریو سکھس آف پنجاب آر انٹائٹلڈ ٹو اے اسپیشل اسٹیٹس. آئی ڈونٹ آبجیکٹ that brave Sikhs of Punjab, why not? They should be given a province in the north of India where they may also be able to experience
the glow of freedom. Nehru was master of these flowery words. When Gandhi died, he said, light has gone out of us. All these flowery words. Now, یہ اقرار صرف زبانی نہیں تھا, اس کی ایک بیک گراؤنڈ, جیسے ڈاکٹر صاحب نے 1930 سے مینشن کیا تھا, سکھ اس خطے میں تیسری اکائی تھے. بات صرف پولیٹیکل پاور, جب انگریزوں نے سب کانٹیننٹ کو اپنی برٹش سامراج کا حصہ بنایا تو ایک طرف انہوں نے مراٹھا امپائر سوالو کیا, دوسری طرف مغلیہ سلطنت, بہادر شاہ ظفر اس کے اخیرلے بادشاہ تھے, اور سکھ سلطنت سرکار خالصہ جیو جو درائے خیبر سے تبت تک جس کی حدود 1.5 لاکھ مربع میل تھی, وہ فائنل اس سب کانٹیننٹ میں 1849 میں پنجاب انگریزوں نے انیکس کیا. اور ظاہر ہے کہ جب سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بات ہوئی 20th سینچری میں, تو سکھوں کو ایز اے تھرڈ پارٹی سیپریٹ الیکٹوریٹ تھا سکھوں کا. بے شک پنجاب میں ان کی آبادی اس وقت کے برٹش پنجاب میں, جس سے علاوہ 6-7 سکھ ریاستیں تھیں جن میں پٹیالہ, نابا, جیند, کپورتھلا, کلسیاں, فرید کوٹ, یہ سبھی یہ الگ تھیں. لیکن اس برٹش پنجاب میں لگ بھگ 13-14% آبادی سکھوں کی تھی, لیکن سیپریٹ الیکٹوریٹ میں 19% کے قریب ان کو ریپرزنٹیشن تھی. جیسے مسلمان اپنی ووٹ سے الگ اپنے نمائندے چنتے تھے, اسی طرح سکھ بھی الگ نمائندے اپنی ووٹوں سے چنتے تھے, اور یہ پارٹ کنٹینیو رہا. وہ بے شک راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز تھیں, جہاں فائنلی 1946-1947 میں انگلینڈ میں بھی جب فائنل بات چیت کے لیے نہرو آئے, قائد اعظم آئے, سکھوں کا نمائندہ بلدیو سنگھ آیا, سو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ سکھ تھرڈ پارٹی تھے. نیگوشیشن جو ٹرانسفر آف پاور کے لیے ہوئی, لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارا حال ہوا اس کو ایک شعر میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ وقت بھی دیکھا تاریخ کی گھڑیوں نے, جب لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. وہ وقت ہم نے گوایا, ہماری لیڈرشپ کانگریس کے جھانسے میں آئی, نتیجے کے طور پہ ہم نے ایک آزاد دیش کے کانسیپٹ کو بھی چھوڑا, اور قائد اعظم کی بڑی سنسیئر آفر, یہ کوئی بات سنی سنائی نہیں ہے, قائد اعظم نے 2 سیریس ایفرٹ کیے. اور ایک سکھ اسکالر کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی, اور اس سے بھی پہلے مجھے یاد ہے کہ آج سے 7-8 سال پہلے ایک پولیٹیکل سائنس کی گرو نانک یونیورسٹی امرتسر کی اسٹوڈنٹ جو پی ایچ ڈی پہ تھیسس لکھ رہی تھی, وہ کینیڈا سے فلائی کر کے واشنگٹن ڈی سی آئی. خالصتان افیئر سینٹر ہمارا نیشنل پریس بلڈنگ میں ہے, 1994-95 سے وہ وہاں ہم چلا رہے ہیں. تو وہ اسپیشلی انٹرویو کے لیے آئی, تو اس نے مجھے پوچھا ہے کہ آپ کو ساؤتھ ایشیا کے کس لیڈر نے سب سے زیادہ جو ہے وہ انفلوئنس کیا؟ تو میں نے کہا قائد اعظم محمد علی جناح. تو وہ 1 منٹ کے لیے, اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب شیر کی بات ہوتی ہے, ایک شیر وہ آزاد ہے جو جنگل میں ہے, ایک شیر سرکس میں ہے. اور آج بہت سارے ہمارے بھائی بہن, اور جن میں وہ آپ کو جب یہ اڑی کے ڈرامہ کیا انڈین ایجنسیز نے, کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ کشمیر میں لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہیں, دنیا کی طرف UN جنرل اسمبلی کا سیشن شروع ہونے والا ہے, کیا جواب دیں گے؟ اور اڑی کا ڈرامہ ٹھیک اسی طرح سے کیا گیا ہے جیسے جب پریزیڈنٹ کلنٹن 20 مارچ 2000 کو انہوں نے دہلی ایئرپورٹ پہ ہی قدم رکھا ہے تو کشمیر وادی کے ضلع اننت ناگ کے چٹھی سنگھ پورہ گاؤں میں 35 سکھوں کو گھروں سے نکال کے گردوارے کی دیوار کے ساتھ کھڑے کر کے ایل کیپینو سٹائل, یہاں امریکن جو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گینگسٹر تھا شکاگو میں, اس کا یہ سٹائل تھا ایل کیپینو سٹائل, ان 35 سکھوں کو
موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور یہ الزام فوراً بنا کسی انویسٹیگیشن کے لشکر طیبہ پاکستان بیسڈ کہ جی انہوں نے کر دیا ہے. اور ظاہر ہے کہ اڑی بھی اسی کڑی کا ہی حصہ ہے جو کہ کشمیری سٹرگل سے دھیان ڈائیورٹ کرنے کے لیے یو این جنرل اسمبلی میں پھر جو ڈرامہ سشما سوراج نے کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے. آپ میں سے بہت سے ہم اکٹھے تھے یو این کے باہر پروٹیسٹ کرنے کے لیے. اب یہ جو لگاتارتا کے ساتھ ان دونوں باتوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ڈائیورشن ہوتی ہے, کیسے انہوں نے اس سارے پیریڈ میں وہ دھوکہ دھڑی کا سہارا لیا ہے. ایک دم بعد 47 کے جب ماسٹر تارا سنگھ جو اس وقت اکالی لیڈر تھے انہوں نے نہرو کو یاد دلایا, کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں ڈیبیٹ چل رہی تھی اور 2 سکھ نمائندے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں تھے, اکالی نمائندے سردار حکم سنگھ اور سردار بھوپندر سنگھ مان. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ الگ پروونس تو کیا دیں گے, یہ تو سکھوں کو ایک الگ مذہب جو ہے وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. تو نہرو کو یاد کروایا ماسٹر تارا سنگھ نے, تو نہرو کا جواب تھا سرکمسٹانسز ہیو ناؤ چینجڈ. ماسٹر جی تب بات اور تھی, اب بات اور ہے. اور آپ اگر اس اتہاس کے چیپٹر کو دیکھیں اور کوئی بھی یہ کوئی ورسٹ ڈیٹریکٹر بھی ایل کے اڈوانی, جسونت سنگھ سابقہ فارن منسٹر, دونوں ہی ہندو توی, اڈوانی ہوم منسٹر تھا جب 20 مارچ 2000 کو کلنٹن کی وزٹ کے وقت 35 سکھوں کا مرڈر ہوا تھا. لیکن جیسے انگلش میں کہتے ہیں کہ ڈیول مسٹ بی گیون ہز ڈیو. جب اڈوانی پاکستان گیا, جسونت سنگھ پاکستان گیا, ان کی کتابیں پبلش ہوئیں, انہوں نے بھی مانا کہ قائد اعظم جینیونلی سیکولر تھے. اور پھر ان کا کیا حشر ہوا ہے, جسونت سنگھ کیسے اس کی موت ایک ڈیجیکٹڈ جو ہے وہ آدمی کے طور پہ ہوئی, اور اڈوانی آج پیچھے بیٹھ کے اپنے چیلے مودی کے لیے تاڑیاں بجا سکتے ہیں, اس کے بعد آر ایس ایس نے اعتبار نہیں کیا. سو قائد اعظم نے ٹو دا اینڈ ٹرائی کی کہ کچھ نہ کچھ ایسا بنے کہ یہ کامننس قائم رہے. بے شک پاکستان کا ریزولوشن 23 مارچ 1940 کو لاہور میں جو ہے وہ پاس کیا جا چکا تھا. اور نہرو کی جو پریس کانفرنس تھی کلکتہ میں, اس نے ان کے اندر کی بات باہر لا دی. بابا نانک ایک جگہ اپنے کلام میں کہتے ہیں جو جی ہوئے سو اگوے, منہ کا کہا واؤ, بیجے وک منگے امرت ویکھو ایہو نیاؤ. کہ الٹیمیٹلی آپ کے اندر کیا ہے, اور آپ جو منہ سے کہتے ہیں وہ تو ہاٹ ایئر ہے. ہاٹ ایئر چھوڑی جا سکتی ہے بٹ الٹیمیٹلی جو دل میں ہے جب وہ باہر آتا ہے تبھی بات سامنے آتی ہے. آپ زہر بیج کے امرت نہیں مانگ سکتے, آب حیات نہیں مانگ سکتے. اور نہرو نے جو اندر کی بات تھی اس پریس کانفرنس میں کر دی تھی جب اس نے کہا کہ آزاد بھارت میں سمپل میجورٹی کی اکثریت کے ساتھ کانسٹیٹیوشن بنے گا, وہ بلاکس, گروپ اے, گروپ بی, اس سب کو. اور جب وہ پردہ اٹھ گیا اس حقیقت سے, اور نہرو نے بعد میں بے شک اپنی سٹیٹمنٹ کو ریورس کرنا چاہا, لیکن اسی نہرو نے بڑی بے شرمی سے ایک شعر کوٹ کیا تھا, شاید میں ایگزیکٹ اس کے شبد الفاظ نہ کہہ سکوں پر جو میری میموری میں پڑا ہے, وہ نہرو نے کہا بات ایسی کیجئے ہر بات کے 100 پہلو ہوں, کوئی پہلو تو رہے بات بدلنے کے لیے. سو ان کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا ہوا ہے. ایک طرف وہ چھل کپٹ ہے, اور جو بدھ کی بات, جیسے شنکرا نے بدھ مذہب کا خاتمہ کیا, 2 ویپنز استعمال کیے, شاستر اور شستر. شاستر از ڈاکٹرین, جیسے سکھوں کے لیے 5 صدیوں سے آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں, آپ ہماری کھڑک دھاری بازو ہیں, آپ کے بنا ہم کیا ہیں.
آپ ہی ہمارا سب کچھ ہیں سردار جی بلدیو سنگھ، ہم آپ کو ڈیفنس منسٹر بنا رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس ڈیفنس ہے، فوج آپ کے پاس ہے، جو مرضی کیجئے گا۔ اور یہ بات گاندھی نے، اور میں یہ اس لیے ہمارے بھائی جو اس بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہیں، اپنے لوگ تو سنتے ہیں یہ بات بار بار، یہ 1932 کی بات ہے، گردوارہ سیس گنج دہلی میں گاندھی آیا۔ یہ وہ بات تھی فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے قریب لندن جانا تھا، اور وہاں گولی چلی تھی سیس گنج دلی میں، اور کچھ سکھ مارے گئے تھے، گردوارے کو بھی لاک کر دیا گیا تھا۔ اور وہاں یہ گاندھی کے الفاظ ہیں کہ نو کانسٹیٹیوشن ان انڈیا ول بی ایکسپٹڈ وچ وانٹ بی ایکسپٹیبل ٹو دا سکھ۔ وہ سکھ کو شیخ کہتا تھا گجراتی میں، شیخوں کو اعتبار کرنا چاہیے، کوئی قانون ہم نہیں بنائیں گے جو شیخوں کو منظور نہ ہو۔ تو ایک سکھ جو دیوان میں تھے، ان کا نام ہے مدسودن سنگھ بیدی، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ منکر ہو گئے اپنے وعدے سے تو پھر سکھ کیا کریں گے؟ پھر اس نے کہا، یہ بھی سار کپور سنگھ نے کوٹ کیا ہے، دین سکھس ول بی جسٹیفائڈ، دے آر بریو پیپل، they know how to operate arms, then they will be justified in unsheathing their swords and fight for their rights. No, یہ اہنسا کا بنایا گیا جعلی سا پیغمبر اس بات تک جا رہے تھے، لیکن کیا ہوا؟ بھارتیہ کانسٹیٹیوشن میں آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ آرٹیکل 25B جو انڈین آئین کا ہے، اس میں سکھ، بودھی، جینی، ہندو بنا دیے گئے۔ اور یہ اکیلا ایک ایکٹ نہیں ہے، اس کے بعد 1955 میں 55 میں ڈفرینٹ ایکٹ بنے، ہندو میرج ایکٹ، ہندو ایڈاپشن ایکٹ، ہندو مائنورٹی اینڈ گارڈین شپ ایکٹ۔ ان سبھی کو، ان ایکٹس کے نیچے سکھ اور بدھسٹ وہ ہندو ہیں۔ بے شک 18 سینچری میں ہماری اسٹرگل رہی، مغلوں کے ساتھ بھی تھی، درائے خیبر کے پار افغانوں کے ساتھ بھی تھی، اور ہم جو ہے پرسیکیوٹ بھی ہوئے، لڑے بھی، اپنا اکاؤنٹ بھی برابر کیا، پھر بھائی بھائی بھی بنے۔ لیکن جو کام ساری 18ویں صدی میں ایک سینچری کی فائٹ میں جو ہے دہلی جہاں افغان رولرز نہیں کر سکے، انہوں نے ود دا اسٹروک آف دا پین کر دیا۔ آج بھارتی آئین کے تحت سکھ اور بودھی اور جینی ہندو ہیں۔ یہ وہ، اور جب ہم اسٹرگل کی بات کرتے ہیں، بہت ساروں کو لگتا ہے شاید جون 84 میں ہمارے مکہ دربار صاحب پہ حملہ ہوا، جرنیل سنگھ خالصہ بھنڈرا والے سامنے آئے، خالصتان کی بات تب سے شروع ہوئی نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ دونوں سکھ ریپرزینٹیٹیوز اس آئین اسمبلی میں وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا دس از بیٹریل آف دا سکھس، دس از بیٹریل آف دا پرومسز میڈ ٹو دا سکھس، وی ریجیکٹ دس کانسٹیٹیوشن۔ اور انہوں نے بھارتی کانسٹیٹیوشن کے ڈرافٹ پہ دستخط نہیں کیے، ڈی فیکٹو۔ بے شک ہم بھارت کے نقشے میں قید ہیں، پر ڈی جیورس ہماری اسٹرگل اس دن سے ہی ہے، ہم نے بھارت کے آئین کو کبھی نہیں مانا، یہ فیکٹ ہے۔ اور اسٹرگل پھر 37 سال 1947 سے لے کے 1984 تک پنجابی لینگویج ریکگنائز کروانے کی بات، یہ بھی کانگریس کا ایک ریزولوشن تھا 30s کا کہ بھارت میں زبان کے بیس پہ جو ہے وہ ڈیمارکیشن ہوگی۔ ایک کمیشن بنا، اس نے وہ تامل ہو، تیلگو ہو، کنڑ ہو، ملیالم ہو، مراٹھا ہو، گجرات ہو، سبھی لینگویجز پہ بیسڈ صوبے بنائے۔ جب پنجابی صوبے کی مانگ آئی تو ایک دم جواب تھا یہ تو گنواروں کی بھاشا ہے، لینگویج آف دا ایلیٹریٹ، یہ تو رہی نہیں لینگویج۔ اگر یہ لینگویج ہوتی، مہاراجا رنجیت سنگھ نے پنجابی کیوں نہیں اسٹیٹ لینگویج بنائی، اس نے کیوں پرشین رکھی؟ یہ آرگومنٹ آپ 8-10 سال دیکھیں گے کہ بہت محنت کے ساتھ وہ اسٹرگل پنجابی صوبہ کے لیے، جس میں 60,000 سے زیادہ گرفتاریاں ہوئیں، سینکڑوں جو ہیں ان کی جائیداد قرق ہوئی، درجنوں مارے گئے۔ جب 1 نومبر 1966 کو، اور یہ
2016 کا سال 50th اینیورسری بھی ہے پنجابی صوبہ کی. جب پنجابی صوبہ بنا تو اس کو جیسے یہ بہت جگہ پہ کوٹ ہوتا ہے, جو نندا ہوم منسٹر تھا دہلی میں, اور یہ پنجاب کے ہمارے لالا جی جن کو مہاشے بھی کہتے ہیں, اور یہ وہی مہاشے ہیں جنہوں نے لاہور میں بیٹھ کے, جن کے لیے ہمارے ایک سکھ ایکٹیوسٹ کہا کرتے تھے نفرت دے ونجارے, کہ یہ جو تاثر ہیں نفرت کے, یہ لاہور میں بیٹھ کے بھی یہی کچھ, ان کے پاس ہی میڈیا تھا, وہ ہند سماچار ہو, پنجاب کیسری ہو, پرتاپ ہو, ملاپ ہو, آپ اس پیریڈ کے نکال لیں ان کے ایڈیشن 40s کے, یہ وہی کہتے تھے شمشان بھلے ہی بن جائے بن سکتا پاکستان نہیں. سو جو کام پاکستان بنانے کے لیے انہوں نے کیا ہے, ان کی ایک اپنی سروسز ہیں, کیونکہ جتنی نفرت انہوں نے پھیلائی مسلمانوں کو یہ ریئلائز ہونا شروع ہوا کہ اس میں ضرور کوئی بھلے کی بات ہے. اور یہ نفرت 47 کے بعد سکھوں کے لیے, پنجابی زبان کے لیے, اور 1951 میں جو کہ 4 سال بعد پارٹیشن کے تھا, 40% کے لگ بھگ سکھ ابھی پناہ گیر تھے, ریفیوجی کیمپس میں بیٹھے ہوئے تھے, اور پورے دھڑلے کے ساتھ یہ کیمپین انہوں نے شروع کیا کہ ہماری زبان ہندی ہے, اور ہندی کو راشٹر بھاشا کیسے بنایا, یہ ایک الگ کہانی ہے کہ ہندی صرف 29% لوگ بھارت میں بولتے ہیں, لیکن اس کو کیسے نیشنل لینگویج بنایا گیا ہے. مگر پنجاب کے ہمارے ہندو بھائی بہنوں نے وہ پنجابی بول کے ہندی لکھاتے تھے, وہ کہتے تھے جی لکھو ساڈی بولی ہندی ہے, اسی واہ واہ ہندی سکھ لئی. ہن جب یہ بات شروعاتی دور سے 51 سے ہوئی, لیکن جب پنجابی صوبہ بنا, اس قسم کا پنجابی ہندو, گلزاری لال نندا ہندوستان کا ہوم منسٹر تھا, یہ لالے بھاگے بھاگے وہاں گئے اور کہنے لگے جی آپ نے تو ہمیں سکھ بھیڑیوں کے سامنے پھینک دیا. اور اس نے جو کہا, اس نے کہا لالا جی فکر مت کیجئے, ہم انہیں ایسا لولا لنگڑا پنجابی صوبہ دیں گے کہ یہ چھوڑ کے بھاگیں گے. اب پنجابی سپیکنگ ایریاز باہر نکال دیے, چنڈی گڑھ جو اسپیشلی پنجاب کے لیے بنا تھا اس کو باہر نکال دیا, اور سب سے ورسٹ اب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ برہمن نے انڈس ویلی سویلائزیشن کی بات تو اب نہیں کرتے, اب یہ انڈس واٹر ٹریٹی کو جو ہے سکریپ کرنے کی بات کرتے ہیں, پانی کو ایز اے ویپن استعمال کرنا, واٹر ایز اے ویپن ٹو چوک پاکستان. اور پنجاب کے ساتھ یہ کیا, انڈین کانسٹیٹیوشن میں رائپیرین لا ہے کہ جو دریا کے کنارے رہنے والے لوگ ہیں جب فلڈز آتے ہیں تو وہی سفر کرتے ہیں, انٹرنیشنل لا ہے, سو اس پہ ان کا رائٹ ہے. اور آپ کو میں ایک سمپل میتھمیٹکس بتاؤں, پنجاب کے 3 دریا ستلج بیاس راوی 1960 کی انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت اس پنجاب کے مانے گئے, چناب جہلم انڈس پاکستان کے مانے گئے. اب راجستھان ان تینوں دریاؤں کا کوئی رائپیرین سٹیٹ نہیں ہے, نہ ستلج نہ بیاس نہ راوی راجستھان کو ٹچ نہیں کرتا ہے. آج جو ہریانہ سٹیٹ بنی ہے اس پہ بھی جو ہے ستلج بیاس راوی ان کو ٹچ نہیں کرتا ہے. پنجاب کے دریاؤں میں آلموسٹ رفلی 16.5 ملین ایکڑ فیٹ واٹر جو ہے وہ جنریٹ ہوتے ہیں. اور اب میں آپ کو بتاؤں 8.5 ملین ایکڑ فیٹ پانی راجستھان کو جاتا ہے مفت, پچھلے 50 سال سے جا رہے ہیں. اور جو بچا اس میں سے 3.5 ملین ایکڑ فٹ واٹر ہریانے کو جا رہا ہے, اور جو بچا ہے اس میں سے بھی ایک بڑا حصہ اب انٹر لنکنگ آف ریورز کے نام کے نیچے ستلج یمنا لنک نہر کے ذریعے وہ ہریانے کو دینا چاہتے ہیں. سو یہ بیسیکلی جب ہم جینوسائیڈ کی بات کرتے ہیں تو جینوسائیڈ صرف فزیکل جینوسائیڈ نہیں ہوتا ہے. کشمیر میں 1 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کو مار مکایا گیا. پنجاب میں آپ نے پچھلے دنوں جو راجیہ سبھا نام کا ایک ٹی وی جس کو انڈین گورنمنٹ فائنینس کرتی ہے اس پہ ایک ڈیبیٹ سنی ہوگی. ایک ایکسپرٹ لے آ کے انہوں نے کرنل جو کہ
کال کشمیری بٹھایا اور وہ کہہ رہا ہے اس میں کہ جی بہت اچھا ہوا ہے کہ جو 4 حملہ اڑی کے مارے گئے ان کا سینٹرل گورنمنٹ ڈی این اے ٹیسٹ کروا رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا کے جو لوکل لوگ ہیں اگر ان کے رشتہ دار وہ سبھی مار دیے جائیں، جیسے پنجاب میں کے پی گل نے سکھ ملیٹنٹس کے سارے رشتہ دار مار کے خالصتان کی تحریک ختم کی، یہی طریقہ کشمیر میں بھی اجمایا جانا چاہیے۔ یہ جو ان کا ایک پارٹ تو ڈائریکٹ جینوسائیڈ ہے، اکنامیکل جینوسائیڈ، اسٹیٹسٹیکل جینوسائیڈ، آپ کہیں کہ جی نہیں بھارت میں جو مسلمان ہیں وہ پاکستان سے بھی زیادہ ہیں، انڈونیشیا سے بھی زیادہ ہیں، آپ دیکھیں ان کی سیٹیں کتنی ہیں، پارلیمنٹ میں آپ کیا دیتے ہیں، راج سبھا میں کیا دیتے ہیں۔ یہ جو سارے ایشوز ہیں، میں کنکلوژن کی طرف جاؤں اور کچھ سوال جو یہاں پریزنٹیشن میں بھی اٹھائے گئے تھے میں ان کو بھی تھوڑا بہت ٹچ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات بالکل ظاہر ہے کہ ہم سکھ، کشمیری، پاکستانی، ہماری منزل بھی ایک، دشمن بھی ایک، اور ایک بات کا دھیان رہے کہ ہندو ذہنیت نے، بے شک آپ خوش قسمت تھے، آپ کے پاس قائد اعظم جیسی وہ امپیکیبل آنےسٹ مین آف انٹیگریٹی، مین آف ویژن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، ہمارے پاس ایسا کچھ نہ تھا۔ اور اب جو پاکستان ہے اس کو ہندو ذہنیت نے آج تک ایکسپٹ نہیں کیا ہے، ان میں وہ کوئی ایکسٹریم ہندوتوا کا جھنڈا بردار ہو یا نیشنلسٹ کوئی جیٹھ ملانی آ جائے، کوئی اور آ جائے، کلدیپ نیر آ جائے جو آپ کے پاکستان میں بکتے ہیں۔ اور میں نے یہ بات کلدیپ نیر کو 1995 میں شکاگو کے ایک گردوارہ میں وہ آیا ہوا تھا، دیو گوڑا پرائم منسٹر تھا اس وقت، اس کے ساتھ کرن بیدی، سنیل دت، اور یہ یہاں سکھوں کو انند پور صاحب ریزولوشن بیچنے کے لیے آیا تھا کہ خالصتان سے ایک سٹیپ نیچے آئی ہے۔ تو میں تو وہاں ویسے ایک یوتھ کیمپ تھا وہاں گیا ہوا تھا، تو وہاں جو اوپن ڈسکشن ہوئی، میں نے ایک بات اس کو بڑے اسپشٹ طور پہ، جس کو اس نے بعد میں جو ہے اپنی ایک لکھت میں بھی لایا، اس کو میں نے کہا تھا کہ ایک بات کا دھیان رکھو، آپ کر رہے ہیں، آپ وار کرمنل ہیں، آپ اسی راستے پہ ترے ہوئے ہیں، چلے ہوئے ہیں جو نازیوں کا تھا، لیکن ہم ان وار کرمنلز کو، اور یہی اپنے کشمیری بھائی بہنوں کے جو آج دکھ درد کے معاملے میں اور جو جہاں وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے امپلیمنٹ اسپیشل پاورز ایکٹ کے تھلے نیچے جو کچھ کر رہے ہیں، کہ میں نے نیر کو کہا کہ ایک بات یاد رہے کہ ہم آپ کے وار کرمنلز کو we will chase them, find them, extradite them, try them and hang them in independent خالصتان۔ اگر 70-80 سال کے بعد بھی نازیوں کو ہنٹ کیا جا رہا ہے، 90 سال کے بوڑھے، کوئی جرمن، کوئی فلاں دیشوں سے ہے، تو ان کو کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اور میں نے انہیں کہا تھا کہ بھائی ہمارا، اور یہ پوچھا گیا کہ خالصتان کی باؤنڈریز کی بات کریں، ویسے جنہوں نے 2 دن پہلے کا شو ٹی وی 84 سچو سچ وہ اپلوڈ بھی ہوا ہے یوٹیوب پہ، آپ ڈیٹیل کے ساتھ اس میں دیکھ سکتے ہیں، پر میں ان بریف یہ یاد کرواؤں کہ 1947 میں جو اکالی لیڈرشپ کی نااہلیت تھی، اس کا ایک ریزن اور بھی تھا ان کے ناقابل ہونے کے ساتھ ساتھ، کہ پنجاب کا کوئی ضلع بھی ایسا نہ تھا جس میں سکھ میجورٹی میں ہوتے۔ پنجاب میں 14-15% سکھ تھے، صرف 2 تحصیلیں، تحصیل ترن تارن اور تحصیل موگا میں وہ میجورٹی میں تھے۔ اور آج جب ہم خالصتان کی بات کرتے ہیں، کئی بار کچھ لوگ جذباتی ہو کے دونوں پنجابوں کے ایک ہونے کی بات کرتے ہیں، یا راجیو گاندھی کی بات ہوئی، ایکچولی یہ راجیو گاندھی نے ٹونٹ کسا تھا۔ راجیو گاندھی 1985 میں واشنگٹن ڈی سی میں آئے، اور یہ وہی راجیو گاندھی ہے جس نے نومبر 84 میں ہزاروں سکھوں کے قتل عام کا آرڈر دیا، اور اس کے بعد اس نے وہاں رام لیلا گراؤنڈ کے کون گراؤنڈ ہے اس میں اپنے پہلے پبلک ایڈریس میں کہا کہ جب کوئی بڑا ورکش گرتا ہے تو دھرتی کانپتی ہے۔ یہ جسٹیفیکیشن تھی ہزاروں سکھوں کے مارنے کی۔ اور وہ جب نیشنل پریس کلب میں اس نے پریس کانفرنس ایڈریس کرنی تھی،
2 दिन पहले लोकल सिखों ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नेशनल प्रेस क्लब में रखी। इंडियन एम्बेसी ने बहुत प्रिवेल किया कि वो ना हो। और आप शायद इसको जानते होंगे कि एम्बेसी कैसे इंटरफियर करती है यहाँ हमारे अमेरिकन सिटीजन्स के अफेयर्स में भी। और 2-2.5 साल पहले सिखों ने कोशिश की कि अल्टीमेटली अगर डिसीजन मेकर्स को विन ओवर करना है तो सिख कॉकस होनी चाहिए। और कांग्रेशनल सिख कॉकस के लिए डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स के साथ मिलके कोशिश शुरू हुई। अनुपमा राव एम्बेसडर थी यहाँ पे, और डेमोक्रेटिक पार्टी की जूडी चाओ जो लॉस एंजलिस से हैं वो को चेयर थी उस सिख कॉकस के लिए। अनुपमा राव ने उससे बार बार कहा कि जी ऑलरेडी इंडिया कॉकस एग्जिस्ट करती है, आपको ये सिख कॉकस की क्या जरूरत है। उसने कहा जी हमारे सिख कॉन्स्टिट्यूएंट चाहते हैं। और उन्होंने आखिर तक ये प्रेशर रखा, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि ये डायस्पोरा सिख 5 मिलियन डायस्पोरा सिख जो भारत के नक्शे की कैद के बाहर हैं, वो सर्कस के शेर नहीं है जैसे वहां प्रकाश सिंह बादल या जो आर्मी जनरल। अब आप देखिए जो मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टर जनरल ब्रीफ कर रहे हैं उड़ी को रणबीर सिंह, वो भी एक सरदार खड़ा किए। जो जम्मू कश्मीर का एरिया कमांडर है वो भी एक सरदार खड़ा किए। वेस्टर्न कमांड का जनरल भी सरदार बनाया। और ये बात जून 84 में भी जब उन्होंने श्री दरबार साहिब और 37 और हिस्टोरिकल गुरुद्वारास पे अटैक किया, आप देखिए प्रेसिडेंट जैल सिंह है, मौके पे लेफ्टिनेंट जनरल रंजीत सिंह दयाल है, जो ऑपरेशन पे है वो मेजर जनरल बराड़ है, ताकि ये लगे कि ये एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। ये कुछ लोग जो ट्रिगर हैप्पी थे, पाकिस्तान के साथ मिले हुए थे, एक ट्रांसमीटर था, उन्होंने खालिस्तान का ऐलान कर देना था और हमने ये किया वो किया। लेकिन ये इनका पिछले 32 साल से कैसे उन्होंने सिखों को, जैसे आज जो एक लॉबी चली है इस्लामोफोबिया वाली, उनके बैंड वैगन पे चढ़ गए 9/11 के बाद। अब इनके वही दोस्त हैं। और इन सब की इस नेगेटिव लॉबी के बावजूद आज 50 से ज्यादा कांग्रेसमैन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सिख कॉकस के मेंबर हैं। सिख इश्यूज को उठाया जाता है। जब मोदी आया वाशिंगटन में तो स्पेशल हियरिंग जो कि स्पेशल टॉम लैंटोस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स में, वहां मोदी मिल रहा था व्हाइट हाउस में और वहां टॉम लैंटोस कमीशन की हियरिंग हो रही थी। और उसके बाद भी 1-2 हियरिंग्स हुई हैं और इस नवंबर में हम कुछ और प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात जाहिर है कि इनकी लड़ाई आज सिर्फ उन बाउंड्रीज पे नहीं है जो कि पंजाब की हैं, और जो इलाके की बात होती है जब, और मैं ये कैटेगोरिकली कहता हूं और हमारे जो भाई बहन यहाँ बैठे हैं उनको स्पष्ट हो जाना चाहिए, हम वक्त की हकीकत को समझते हैं। आज वो जमाना नहीं है कि जी वहां से वो अलेक्जेंडर निकला, सिकंदर आधी दुनिया फतेह कर ली, अलाउद्दीन खिलजी आया 10-12 सोल्जर्स के साथ बंगाल फतेह कर लिया, या हर एक ने, या सिखों ने 12-15% होते हुए भी दर्रा खैबर से तिब्बत तक एक इतने बड़े मुल्क, वो जमाने लद गए। 20वीं सदी से अब हम जो लोग ये समझते हैं या प्रचार करते हैं, और ये बात राजीव गांधी ने, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सिखों ने वहां की, इनकी कोशिश थी सिख ना कर पाए, और उस जमाने में नॉर्थ कैरोलिना से एक बड़े स्ट्रांग सेनेटर थे, उन्होंने रोका, सिखों को करने दिया। और राजीव गांधी जब एड्रेस कर रहा था तो कुछ पीछे सिख बैठे थे प्रेस क्लब के जहां वो एड्रेस कर रहा था, और उसने कहा ये जो सिख खालिस्तान मांगते हैं इनको बनाना है तो वहां लाहौर जाएं, वो रंजीत सिंह की कैपिटल थी। ये बात जो राजीव गांधी ने कही, एक रेंटा मुस्लिम शब्द मुझे इस्तेमाल करते भी जो शर्म महसूस होती है, तारिक फतेह कनाडा से है, उसको आजकल बड़ा लिशका के चमका के इंडियन मीडिया में पेश किया जा रहा है। आपकी अदालत प्रोग्राम में वो 2-3 दिन पहले आया, और उसमें यही बात जो राजीव गांधी ने तर्ज के तौर पे कही, वो कहता है जी मैं खालिस्तान की भी हिमायत करूंगा, आप लाहौर राजधानी बनाएं, लाहौर रंजीत सिंह की राजधानी। अब आप ग्राउंड रियलिटी देखिए,
اس وقت پنجاب میں جب بے شک ہم تھرڈ پارٹی تھے، انگریز بھی سمپیتھیٹک تھے، قائد اعظم کی بھی آفر تھی، سکھ لیڈرشپ، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز ڈفرینٹ تھی. کوئی ایسا خطہ ہمارے پاس نہیں تھا جہاں کہ ہم میجورٹی میں ہوتے. آج جو پنجاب ہے، پنجابی صوبہ 50,300 اسکوائر کلومیٹر ٹیریٹری ہے، اس میں سکھوں کی آبادی 70% ہے. اور ظاہر ہے ہم واگا حسینی والا یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، یہ فائنل بارڈرز ہیں. ہم جب خالصتان کی بات کرتے ہیں تو واگا سے جمنا تک جو کریڈل ہے سکھ سویلائزیشن کا، اور اگر آپ جینیونلی بھی بات کریں، کوئی کہے جی پنجاب 2 مل جائیں، ابھی بے شک پاکستان میں سینسس شاید کافی عرصے سے نہیں ہوئی، لیکن ایک اندازے کے مطابق 100 ملین کے قریب پاکستانی پنجاب کی پاپولیشن ہوگی. اور یہ جو انڈین آکوپائیڈ پنجاب ہے، یہ لیٹسٹ 2011 کی سینسس کے مطابق بھی کل آبادی 25 ملین ہے. اب آپ جب ڈیموکریسی کی بات کریں گے یا آپس میں برابری کے ساتھ کوئی سسٹم کی بات کریں گے، چلو مان لو یہ دشمن کے آرگومنٹ کو لے لیں، 100 ملین کے ساتھ 25 ملین مل کے وہ کون سا راج کریں گے؟ یہ 47 میں دقت تھی، تب ایک فیئر تھا کہ بھائی اکثریت کس کی ہوگی، یہی فیئر قائد اعظم کو بھی تھا. بے شک اگر آپ دیکھیں کہ مسلمان آج 200 ملین کے لگ بھگ پاکستان میں ہیں، اتنے بنگلہ دیش میں ہیں 170 ملین ہیں، لیکن اس کے باوجود قائد اعظم یہ سمجھتے تھے کہ آج انگریز بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ذہنیت یہ ہے جب یہ چلے گئے تو سمپل اکثریت کے ساتھ یہ کیا نہیں کریں گے. سو ظاہر ہے کہ اس قسم کی بات صرف ان لوگوں کی طرف سے جو کہ نیگیٹیوٹی کرنا چاہتے ہیں، یہ طارق فتح جیسے یا راجیو گاندھی، ان کے یہ دماغ کی اپج ہے. ہمیں بالکل کلیئر ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ اس قسم کا رشتہ چاہتے ہیں جیسے امریکہ کینیڈا کا ہے، اور ہمارے پنجاب کی زبان کی کامننیس ہے. اور میں یہ بات کسی آپ کو کوئی خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. مجھے یاد ہے ایک کینیڈا سے سکھ نوجوان جو 12-13 سال کا تھا جب کینیڈا آیا اور وہ پاکستان گیا 2-3 سال پہلے، اور اس سے میں نے پوچھا، امرت سنگھ اس کا نام، سری کینیڈا سے. میں نے کہا جی کیسے محسوس ہوا؟ اور اس نے کہا جی ایک بات میں بتاؤں، جتنی عزت سکھوں کی پاکستان میں ہے دنیا میں کہیں نہیں. اس نے کہا جی میں بھارت میں بھی رہا، کینیڈا میں ہوں. اس نے کہا ٹول والے بھی، وہ کہتے جی اگر آپ کو ٹول دینا ہے تو پھر آپ اپنی گاڑی یہاں سے نہیں نکال سکتے. کیسے گھروں میں اور ہر جگہ. سو میں سمجھتا ہوں بھی اس سب کے باوجود، اور ہمیں ہسٹری کے ساتھ جو ہے جو پاسٹ ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا. پاگل پن کے دور کو جو 1947 کا دور تھا جب ہم نے بیسٹلی بیہیویئر کیا آن بوتھ سائڈز آف دا آئل، اس کو بھی ایکنالج کرنا ہوگا. پر اس بات کا دھیان رہے کہ الٹیمیٹلی ہماری آپس میں جو کامننیس ہے، آج ایک اینمی ہے. بات انہوں نے نہ پاکستان کو ٹالریٹ کیا ہے ذہنیت میں، اور نہ سکھوں کو. اور کس قسم کا سکھوں کے ساتھ اتہاسک رشتہ رہا. 1984 کے دور میں پاکستان کے ضلع نارووال کے کرتارپور کے نزدیک گاؤں میں رہنے والے افضل احسن رندھاوا نے ایک بہت خوبصورت نظم پنجابی میں لکھی جو ہماری کلاسک پوئمز میں کاؤنٹ ہوتی ہے. تو اس میں اس نے ایک لائن کہی کہ 5 صدیاں دا ویر کمایا، کہ what they did on June 84 enmity of 5 centuries. جو وہ بات تب نہیں کر سکے کیونکہ پولیٹیکل پاور نہیں تھی، انہوں نے 84 میں کیا. سو اس بات پہ آپ بالکل ایشورڈ رہیے. اور میں کوئی یہ تو نہیں ہے کہ بھی کل کیا ہونا ہے ہم سے کسی کو بھی نہیں معلوم، لیکن ایک بات ظاہر ہے کہ خالصتان اور پاکستان ایک ہمسائے ملکوں کی طرح. اور پاکستان کی میں ہمیشہ ہی سمجھتا ہوں کہ بے شک وہاں سویلین ایڈمنسٹریشن ہو، وہاں ملٹری رول ہو، سکھوں کے پرتی ان کی جو پالیسیز ہیں اور سکھوں کے پرتی جو ان کا ایک رسپیکٹیبل پارٹ ہے وہ کنٹینیو رہا ہمیشہ.
اور وہاں پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی 1998 میں جو ہے وہ بنی. آج پاکستان کے گردواروں کی جو سیوا سنبھال ہے وہ بہت اچھے ڈھنگ سے ہو رہی ہے. اور آج جو اچھی بات ہے کہ جو کچھ آج ہندوتوی حاکموں کی جو سوچ ہے اس کے مد نظر آج پاکستانی میڈیا میں خالصتان کی موومنٹ کے لیے دلچسپی ہوئی ہے. اور میں نے یہ بات الگ الگ میجر ٹی وی چینل جن کے آج بھی کچھ جو ہیں رپورٹرز اس گیدرنگ میں ہیں یہ کہی کہ بھائی انہوں نے بلوچستان کا کارڈ نکال لیا ہے, گلگت کا آ گئے, اب وہ یو این لیول تک بھی سشما سوراج نے بھی مینشن کر دیا ہے, تو آپ کس بات کی انتظار کر رہے ہیں؟ خالصتان کے لیے آپ کے اوپینین میکرز, لا میکرز, ڈیسیجن میکرز کھل کے آئیں. 5 ملین سکھ جو دنیا کے 150 دیشوں میں ہیں, ہر دیش میں ہمارے گردوارے ہیں جہاں ہماری ایمبیسیز ہیں, ہم ان کا جینا حرام کر رہے ہیں ان سارے سالوں سے. اگر آپ بھی ہمارے ساتھ آتے ہیں, بے شک یہاں رہتے ہوئے ہم نے کشمیریوں کے ساتھ آلویز پچھلے 30 سال میں ہر پروٹیسٹ میں شمولیت کی ہے, پر میرا خیال ہے کہ بات اب اس سے آگے جانی چاہیے. صرف یہاں تک نہ رہے جی زبان اچھی ہے, بہت ہے سار جی بہت اچھا, ہم کہیں خان صاحب بہت اچھا ہے, اس سے نہیں. آئی تھنک اب یہ وقت آ گیا ہے, اور یہ بات بینجامن فرینکلن کے شاید کوٹ ہے کہ وی شوڈ ہینگ ٹوگیدر ادروائز وی ول بی ہینگڈ سیپریٹلی. اور آج یہ وقت ہے جو انہوں نے ایک ایک کر کے پہلے عیسائیوں کو ناگالینڈ میں کارنر کر کے مارا, ہم چپ رہے, پھر پنجاب میں سکھوں کے ساتھ ایک پوری نسل مار مکائی, جو بچے ہیں ان کو ڈرگز کے حوالے کر دیے. اور جو کشمیر میں چل رہا ہے, جس طریقے سے کشمیریوں کی جینیون سٹرگل جو پیسفل ہے, جو لوکل ہے, جو نیٹو ہے, اس کو انہوں نے کبھی کسی کھاتے میں ڈالتے ہیں, کبھی کسی کھاتے میں ڈالتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے سکھ ڈائسپورا خالصتان کے لیے ایک سینٹرل رول پلے کر رہے, آپ جو ڈائسپورا میں بیٹھے ہیں پاکستانی بردرز اینڈ سسٹرز, آپ پریویل کریں اپنے پالیسی میکرز کے اوپر, ڈیسیجن میکرز کے اوپر, کہ وہ اب وقت ہے. صرف سنت جرنیل سنگھ خالصہ پنڈرا والے ان کی ایک کوٹ ہے کہ ہن کنڈ کڈ کے گل نہ کرو, کنڈ چک کے گل کرو, کہ ہن اب وقت ہے کہ آپ کھل کے بات کریں. کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اکٹھے ہو کے ایٹ لیسٹ ڈائسپورا میں ایکٹیویٹی شروع کریں, یہ گڈ ول میسج وہاں بھی جائے گا. اور لگاتارتا کے ساتھ, اور مجھے اوتار سنگھ پنو بتا رہے تھے ایک پروٹیسٹ جو کہ کمنگ ٹیوزڈے 11 سے 1 بجے تک یونائٹڈ نیشنز کے باہر سکھ فار جسٹس اور دوسری آرگنائزیشنز نے رکھا ہے. اس کا نام ہی سیو پنجاب پروٹیسٹ ہے, کہ جیسے فوج دونوں طرف اور جس قسم کی ان کی نیتیاں ہیں, ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں انڈین آکوپائڈ پنجاب کی طرف سے. آج 1000 سے زیادہ گاؤں پنجاب کے 6 ضلع ہیں جو بارڈر ڈسٹرکٹ ہیں پاکستان کے ساتھ, امرتسر ہے, ترن تارن ہے, گرداسپور ہے, پٹھان کوٹ ہے, فیروزپور ہے, فاضلکا ہے. وہاں سے 10 لاکھ لوگ بنا کسی پرووکیشن کے وہاں سے اٹھا کے ان کو اجاڑ کے کیمپوں میں لایا گیا ہے. اور ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہندوتوی جو ایلیمنٹس ہیں یہ الٹیمیٹلی کسی نہ کسی بہانے ہمارے پنجاب کو بھی اور دوسری طرف بھی ڈسٹرائے کرنے کی لائن پہ چلے ہوئے, اور اس میں آپ شرکت بھی کیجئے, شمولیت بھی کیجئے. مگر جو سیریس بات ہے وہ بند کمرہ فارمیٹ میں تھنکس ٹینکس کے ذریعے جو ہے وہ کسی کنکلوژن پہ جائے گی. اور اس کے بعد وقت کی جیسے بھی ہوا آپ کے میں سوال بھی لوں گا. سو میں ایک بار پھر پاکستانی امریکن تھنک ٹینک اور ان کے سارے آفس بیئرز کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ فخر دیا, مان دیا. میں اس کے قابل نہیں ہوں. اور میں کنکلوڈ کروں علامہ اقبال کے ان الفاظ کے ساتھ, اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. شکریہ.